ایک صحابی حاضر ہوئے، یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے، حضور کوئی کرم فرمائے۔ حضور چاہتے نگاہ فرما کے دل نرم کر دیتے، ممکن تھا۔ حضور چاہتے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ دے دیتے، ممکن تھا، اور ایسا حضور نے کیا بھی ہے، کسی سخت دل پہ نظر کر کے اس کا دل نرم کیا ہے، ایسی حدیثیں ملتی ہیں۔ کبھی وظیفہ بتایا، لیکن آج حضور نے کیا ارشاد فرمایا، چونکہ آپ نے پورا دین عطا کرنا ہے نا، تو کسی موقع پہ کوئی چیز عطا کی، کسی موقع پہ کوئی چیز۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، فرمایا جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 2 چیزیں۔ اب ان دونوں کا تعلق حسن اخلاق کے ساتھ۔ جب بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، بھوکے کے دل سے دعا نکلے گی، کھانا کھلانے والے کے دل کو اللہ سنوار دے گا۔ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے، آپ کے دل تک اس کا غم پہنچے گا، دل کے اندر جو بد اخلاقیاں ہیں وہ نکل جائیں گی، دل میں نور آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ یہ اخلاق سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ کلمہ اخلاق سنوارتا ہے، نماز اخلاق سنوارتی ہے، زکوٰۃ اخلاق سنوارتی ہے۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب مجھے بتائیں، جو غیبت کر رہا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو رشوت کھاتا ہے، جو سود استعمال کرتا ہے، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں، وہ متقی ہو سکتا ہے؟ متقی وہی ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے، زبان پہ صدق و صفا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہی متقی ہے۔ تو روزہ جب تقوی پیدا کرے گا، تقوی اخلاق کو سنوار دے گا۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا، اور تقوی اخلاق سنوارتا ہے۔ وہ آدمی متقی ہو ہی نہیں سکتا جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ یہ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ ہے کہ سارا سفر نیکیوں میں گزرا ہے۔ حج کے سارے سفر کے دوران حاجی نے گناہ نہیں کیے، نیکیاں ہی کرتا ہے۔ نماز کوئی نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں بولا، کسی دوسرے مسافر کا سامان نہیں اٹھایا، سارا سفر نیکیوں میں، یعنی چوری نہیں کیا، کوئی بدسلوکی نہیں کی، حاجی نے سارا سفر نیکیوں میں گزارا۔ تو جب حضور نے فرمایا نا حج مبرور کی جزا جنت ہے، تو لفظ مبرور نے اخلاق سنوارے ہیں۔ لفظ مبرور جو ہے وہ اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ حج نیکیوں میں کرو گے۔ یہ سفر سفر عبادت ہے، اس سفر میں دھیان رکھنا کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو غصے میں گالی نہ دینا، لا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی، حج مبرور کی جزا جنت ہے، وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ حج اخلاق سنوارتا ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان 5 کا مقصد، جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد جو ہے اخلاق کی تربیت ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ دوسری دلیل اس پر کہ اسلام اخلاق سنوارنے کے لیے آیا ہے، حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حضور آئے ہیں تزکیہ نفس کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور صحابہ کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ حضور آئے ہیں تزکیہ کرنے کے لیے، اور تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر وہ چیزیں جو خود اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، انسان کے نفس میں وہ چیزیں جن سے معاشرے میں فساد یا خرابی پیدا ہو سکتی ہے، ان کی اصلاح کرنا۔ سوچ ہو تو مثبت ہو، عمل ہو تو مثبت ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے
جس سے دوسروں کو نفع مل رہا ہے، جس سے دوسرے فیض یاب ہو رہے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے، وہ بہترین انسان۔ تو حضور آئے تزکیہ کرنے کے لیے۔ حضور انسانوں کے اخلاق، اس کی تزکیہ کی تشریح میں حضور کی اپنی حدیث پاک ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، اور بخاری شریف میں الفاظ ہیں مکارم الاخلاق۔ فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کے، معلم بنا کے، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ دنیا میں ہم بھی آئے ہیں، حضور بھی تشریف لائے ہیں، پر آنے میں فرق ہے۔ ہماری زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، ہماری زندگی آزمائش ہے، ہماری زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، لیکن حضور کیوں تشریف لائے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور حضور تشریف لائے ہیں کامیابی کا نمونہ دکھانے کے لیے۔ کشتی میں ملاح بھی بیٹھتا ہے، مسافر بھی بیٹھتے ہیں، پر کیا دونوں کا بیٹھنا برابر ہوتا ہے؟ مسافر کشتی میں بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے، اور ملاح بیٹھتا ہے پار لگانے کے لیے۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے، اور ملاح بیٹھتا ہے پار۔ ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے، اور حضور آئے ہیں پار، حضور آئے ہیں پار۔ ہمارا آنا اور حضور کا آنا برابر نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لفظ بتا رہا ہے حضور پار لگانے کے لیے آئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کتاب و حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، اخلاق سمجھ جائیں گے۔ تو حضور جب کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب و حکمت سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اخلاق ہی سنوار رہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص گورنر مصر لشکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں مصر کی طرف۔ راستے میں ایک جگہ خیمہ لگایا۔ عرب قوم وہ قوم تھی کہ سفر کے دوران جب انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا تو کبھی ایسا بھی کر لیتے تھے کہ اونٹ کی ران سے تھوڑا سا گوشت اتار کے نا اوپر پٹی باندھ دیتے تھے اور گوشت کھا لیتے تھے۔ یعنی جانور ذبح نہیں کیا، زندہ جانور کے جسم سے گوشت اتار کے کھا لیتے تھے اور پٹی باندھ دیتے تھے۔ اس طرح بھی جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، کچھ دن وہاں خیمے لگے رہے۔ پھر حضرت عمر بن عاص نے فرمایا خیمے اکھیڑو اور چلو مصر کی طرف چلیں۔ تو جو آپ کا خادم تھا اس نے عرض کیا حضور آپ کے خیمے میں ایک فاختہ نے، ایک پرندے نے گھونسلہ بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا خیمہ نہ اکھیڑو، میرا خیمہ اکھیڑو گے تو ایک فاختہ کا گھر برباد ہوگا۔ صحرا کے سفر میں خیمے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب درخت نہیں نظر آتا دور تک تو خیمہ لگا کے مصنوعی سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو خیمے کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ قوم جو زندہ جانور کے جسم سے گوشت اتار کے کھا لیتی تھی، آج ایک پرندے کے گھونسلے کے لیے اپنا خیمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی آئی تو کس وجہ سے آئی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول نے دلوں کو پاک کر دیا۔ اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار کہ ایک جانور کا گھر سلامت رہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا چیونٹیوں کے بل پہ آگ نہ لگاؤ۔ چیونٹیوں کو مارنے کے لیے نا آگ لگا دیتے تھے لوگ۔
جہاں سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں وہاں آگ لگائی، جو چیونٹی نکل رہی ہے جل گئی۔ میرے آقا کریم نے منع فرمایا چیونٹیوں کو آگ کی تکلیف نہ دو۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، بغل میں اوپر چادر لی ہوئی ہے، چڑیا آئی اور حضور کے سامنے چہچہانے لگی۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تمہاری شکایت لگا رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کا صحابی میرے بچے اٹھا کے لے آیا ہے۔ فرمایا کون بچے اٹھا کے لے؟ انہوں نے چادر لی ہوئی تھی، چادر ہٹائی، بغل سے بچے نکالے۔ یا رسول اللہ میں اس چڑیا کے بچے اٹھا کے لایا۔ فرمایا واپس جاؤ اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ، جانوروں کے بچوں پہ رحم فرما رہے ہیں۔ مامتا کا جذبہ، ایک چڑیا کے دل میں جو مامتا کا جذبہ ہے، میرے آقا کریم نے کس انداز میں اس کی تحسین فرمائی ہے۔ فرمایا ایک ماں آئی ہے تمہاری شکایت لے کے، اور پھر صحابی چڑیا کے بچے واپس رکھ کے آئے۔ یہ اخلاق کس نے سنوارے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حدیث پاک ہے، حضرت جعفر طیار ملک حبشہ میں تھے، تو نجاشی کے پاس سفیران مکہ گئے کہ یہ ہمارے غلام آئے ہیں بھاگے ہوئے، یہ واپس کرو۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار اور دیگر مسلمان جو وہاں تھے ان کو بلایا، تو نجاشی نے پوچھا تمہارے نبی تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے ہم پیدا کیے ہوئے ہیں، واپس اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حضور اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو، اور عورتوں کی عزت کرو، کمزور عورتوں پر تہمتیں نہ لگاؤ، جو لوگ کمزور ہیں ان پر سختی نہ کرو بلکہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے ساتھ خاص شفقت نرمی کرو۔ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو نجاشی نے کہا یہ تعلیمات اللہ کے نبی کی ہی تعلیمات ہیں۔ اس میں توحید و رسالت کے بعد حضرت جعفر طیار نے کیا بیان کیا ہے؟ جی اتنے چپ تو آپ کبھی نہیں کیے جتنے آج چپ کیے ہوئے ہیں۔ کہیں ڈنگے میں پابندی تو نہیں لگ گئی، یا میرے آنے سے پہلے حافظ توقیر صاحب نے کہیں آپ کو نصیحت تو نہیں کی بزرگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں؟ شاید انہوں نے کہا ہو کہ علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میرے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، جہاں جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور آپ ملتان جا رہے ہیں، بلکہ اکٹھا ہی ہم سفر کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے توحید و رسالت بیان کرنے کے بعد کیا تعلیمات بیان کی ہیں؟ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ملک روم میں ہے، روم کے بادشاہ نے جب حضور کا خط مبارک پہنچا تو اس نے کہا کوئی مکی ہے تو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ جناب ابو سفیان گئے، اس نے حضور کے بارے میں سوالات پوچھے تو ان میں حضور کی تعلیمات کے بارے میں بھی سوال تھا۔ ابو سفیان نے اس وقت جو تعلیمات بیان کی ان میں یہ پاک دامنی بھی تھی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی تھا۔ کیسر روم نے پوچھا جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم کی تعلیمات کا جو شہرہ تھا اس وقت، اس میں جہاں توحید و رسالت کا ذکر تھا وہاں اخلاق حسنہ کا ذکر بھی تھا، کہ حضور اخلاق حسنہ سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انسان کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ انسان ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرشتے جب میزان پہ اعمال تولیں گے تو کہیں گے کہ یہ دوزخی ہے، اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، پر اللہ فرمائے گا اس کے اخلاق اچھے تھے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں گناہ معاف کرتا ہوں، فرشتوں اس کو جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حق میں دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن اچھے اخلاق آ کے ان کو بخشوا لیں گے۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے حسن اخلاق کی تعریف کی ہے کہ ہم اسلام نے ہمیں
کس طرح کے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے آیا ہے۔ صوفیاء کرام انہوں نے حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور دنیا میں پھیل گئے۔ جب ابھی اخبارات نہیں، نیٹ نہیں، ٹیلی ویژن نہیں تھا، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج تو ہمیں اتنی آسانی ہے تبلیغ کرنے میں کہ یہاں محفل ہو رہی ہے کوئی اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کتنا عرصہ لوگ دیکھتے رہیں گے، کہاں جو اس ملک میں نہیں رہتے ان تک بھی پیغام پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں ابھی یہ کوئی ذرائع نہیں تھے، اس وقت صوفیاء کرام اپنے سینے سے یہ تعلیمات لگا کے اور ان تعلیمات اسلام کا عملی نمونہ بن کے دنیا میں پھیل گئے۔ حضور کے مقصد بعثت کو سینے سے لگا کے کہ حضور جو پیغام انسانیت تک پہنچانے آئے ہیں وہ کیا پیغام ہے، وہ پیغام لے کر صوفیاء دنیا میں پھیل گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کے مبلغ بن کے آئے ہیں۔ میں نے گفتگو یہاں سے ہی شروع کی تھی کہ آج سے 1000 سال پہلے کا دور یاد کریں کہ اس وقت یہاں کیا تھا، آج کیا صورتحال ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کس کی وجہ سے ہوئی؟ وہ پہلے سفیران اسلام جو ابتداً یہاں کلمہ لے کے آئے ہیں، انہوں نے محنت کی، کچھ دلوں میں اسلام کا بیج ڈالا، پھر ان سے آگے یہ پھلتا پھولتا رہا اور آج سارے خطے پہ اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور حیدر قرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی تیری وجہ سے ایک شخص کلمہ پڑھ لے، ایک کافر کو کلمہ پڑھا کے تو مسلمان بنا دے تو یہ سرخ اونٹوں کو حاصل کرنے سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس دور میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ سارے کسی شخص کو دے دیے جائیں، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ساری دنیا ایک شخص کو مل جائے، ساری دولت ایک شخص کو مل جائے، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جب کلمہ پڑھانے والے کو اجر ملے گا تو اس کا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا جیسے دنیا و ما فیہا کے سارے خزانے اس کو مل گئے ہیں۔ تو کلمہ پڑھانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، جماعت سے پہلے آپ کتنی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 سنتیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 سنتیں، 8، لیکن آپ 8 سنتوں کا ثواب لے سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، پڑھ تو 2 ہی سنتے سکتے، ثواب کیسے لے سکتے ہیں 8 سنتوں کا؟ اگر آپ نے کسی بے نمازی کو نمازی بنایا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ حدیث پاک ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ نے کسی شخص کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ مسلمان بن گیا، اب وہ زندگی میں جتنی نیکیاں کر رہے ہیں نا موت سے پہلے پہلے، اس کی نیکیوں کا ثواب اسے بھی ملے گا، کلمہ پڑھنے والے کو بھی ملے گا، کلمہ پڑھانے والے کو بھی ملے گا۔ تو نیکی کی تبلیغ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، نیکی کی بات کسی دوسرے تک پہنچانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ نہیں کرتے، ہم دوسروں تک پیغام نہیں پہنچاتے۔ ہم کہتے ہیں علماء تبلیغ کر رہے ہیں، یاد رکھیں تبلیغ کے 2 مقام ہیں، ایک مقام وہ ہے جہاں تبلیغ فرض کفایہ ہے، ایک مقام وہ ہے جہاں تبلیغ فرض عین ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اجتماعی سطح پر معاشرے میں
اجتماعی سطح پر ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے جو دین کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ اگر مسلمانوں میں علماء کی کوئی جماعت نہیں جو نیکی کی دعوت دے، پھر سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایک جماعت موجود ہے جو تبلیغ کر رہی ہے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اجتماعی سطح پر تبلیغ کرنا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اجتماعی سطح پہ تبلیغ کرنا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ چند لوگ نماز جنازہ پڑھ دیں، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اسی طرح یہ ایک جماعت کا ہونا جو تبلیغ کرے فرض کفایہ ہے، لیکن یہ اجتماعی سطح کی بات ہے، معاشرتی سطح پہ۔ جہاں تک گھر کا تعلق ہے نا، گھر کے اندر کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر باپ سے پوچھا جائے گا کہ اولاد نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی۔ ہر خامن سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو نیکی کی دعوت دی ہے یا نہیں۔ گھر کے اندر تبلیغ کرنا، اب ہر عالم ہر گھر کے اندر جا کے تبلیغ تو نہیں کر سکتا، یا گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ تو گھر کے سربراہ کو ہی پتا ہے، یہ تو باہر سے کسی کو نہیں پتا۔ گھر کے اندر تبلیغ کرنا یہ ہر ایک پہ فرض۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایمان والے پہ یہ بات لازم ہے وہ خود بھی آگ سے بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ بڑی مشہور سورہ مبارک ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو ہے وتواصوا باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل میں باہمی اشتراک پایا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ علماء ہی تبلیغ کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ آیت بتا رہی ہے ہر ایک کو چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔ میرے اندر کوئی عیب دیکھیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے اندر کوئی عیب دیکھوں میں آپ کو بتاؤں، آداب کے ساتھ تاکہ اصلاح ہو جائے۔ وتواصوا بالحق کے اندر یہ معنی موجود ہے۔ تو آج ہم نے جب اصلاح کرنا چھوڑ دیا تو برائی پھیل رہی ہے۔ وتواصوا کا مطلب یہ بھی ہے، وتواصوا بالحق کا مطلب یہ بھی ہے صرف مسجد کے ممبر پر ہی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، میرج ہالوں میں بھی ہونی چاہیے، بازاروں میں بھی ہونی چاہیے، گھروں میں بھی ہونی چاہیے۔ میرج ہالوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں جلسہ رکھ کے تبلیغ ہو، وہاں شادی کے موقع پہ تبلیغ ہو۔ جہاں بے حیائی پھیل رہی ہے وہاں بھی تبلیغ ہونی چاہیے، اس موقع پہ کسی کو روکیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو، یا پہلے اس کو اصلاح کریں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وتواصوا کے اندر یہ سارے معانی موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر۔ حضرت داتا صاحب لاہور کیوں تشریف لائے؟ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔